عام طور پہ رجحان یہی دیکھا گیا ہے کہ عدالتیں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز ہیں ان میں معافی تلافی سے ہی کام لیتی ہے۔ بہت سارے کیسز ہیں، یعنی کہ کچھ کیسز تو ہیں جن میں کورٹ نے سزا کا آپشن استعمال کیا ہے، لیکن بہت ساری تعداد کیسز کی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہے جن میں کورٹ نے آنریبل کورٹس نے درگزر سے کام لیا۔ اگر آپ فائنڈ کریں گے تو بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے جن میں کورٹ نے درگزر کیا اور جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھائی۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ جو لاسٹ ہیئرنگ ہے 31 اگست 2022 کو، جس کو 5 ممبر ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے سماعت کیا کیس کو، تو اس میں آفٹر ہیئرنگ دی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو 7 دن کا وقت دیا کہ وہ اپنا جواب جو ہے دوبارہ سے تحریر کر کے سبمٹ کریں۔ اس بات کے اوپر کافی سوال جواب ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو مخالف جماعتیں ہیں یا جو مخالف لوگ ہیں، حلقے ہیں، کچھ بھی نام لیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک غیر معمولی ریلیف ہے جو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کچھ کیسز ہو چکے ہیں، جیسے طلال چودھری کا کیس، نہال ہاشمی کا کیس اور دانیال عزیز کا کیس، اور ان پر توہین عدالت جو ہے وہ لگی اور ان کو سزا ہوئی اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ تو جو عمران خان صاحب کا کیس ہے، اس میں ان کو دوبارہ جواب سبمٹ کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ ریلیف ہے۔ اور دوسری طرف جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جواب تھا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے پیش کیا 31 اگست کی ہیئرنگ کے لیے، وہ نامنظور کیا یا ریجیکٹ یا مسترد کر دیا آنریبل ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا جی کہ نیا جواب داخل کریں۔ اب یہاں پر کچھ قانونی سوال ہیں کہ کیا نیا جواب داخل کیا جا سکتا ہے، قانون کیا کہتا ہے یا قانون کی منشا کیا ہے، اور کیا جو سزا ہوئی تھی پچھلے جو پریسیڈنٹس ہیں، جو میں نے عرض کیا 3 کیسز ہیں بڑے جو لیڈر تھے پی ایم ایل این کے، ان کے کیسز میں توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہوئی اور کنکلوڈ ہوئی، جس میں سزا دے دی گئی جو کنڈیمنر تھے، تینوں کو سزا ہوئی اور ڈسکوالیفائی بھی کیا آنریبل کورٹ نے۔ تو وہ سپریم کورٹ میں ایکچولی معاملہ تھا، یہ ہائی کورٹ سن رہی ہے، اور کیس کے حقائق واقعات تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اصل میں معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور اس کے قانون کا ہے کہ کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے کنڈیمنر کو کہ نہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایسا مقدمہ ہے جو بالکل بٹوین دی کورٹ اینڈ کنٹیمنر ہوتا ہے۔ کنٹیمنر وہ ہوتا ہے جو کنٹیمپٹ کرتا ہے، تو اس کو کنٹیمنر کہتے ہیں لیگل لینگویج میں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے بٹوین دی کورٹ اینڈ کنٹیمنر۔ کورٹ کی مرضی ہے کہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو وہ سزا دے دے، اور اس ہر کیس کے حالات و واقعات کو جانچتی ہے کورٹ اپنے کرائٹیریا پر، اور اس کے کرائٹیریا پر اگر وہ گلٹی قرار دیا جائے تو اگر چاہے تو کورٹ اس کو سزا دے دے، اگر وہ قرار پائے گلٹی قرار پائے کورٹ کے اپنے کرائٹیریا کے اوپر وہ سمجھے تو سزا دے دے۔ اس میں کئی چیزیں نوٹ کرتی ہے کورٹ، کنٹیمنر کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ سرنڈر کر رہا ہے کورٹ کے سامنے کہ نہیں، معافی کا طلبگار ہے، اور کورٹ کی ثوابدید پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سزا دی پچھلے
جو کیسز میں نے ریفر کیے ہیں پہلے ان میں، تو ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، تو اس لیے جو کیس کے میرٹس ہیں ان کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے، مگر صرف اس حد تک بات کرتے ہیں کہ کیا جو توہین عدالت کا قانون ہے اس میں کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ سزا دے، یا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے کسی کنٹیمنر کو، یعنی توہین عدالت کے مرتکب شخص کو وہ معافی دے دے۔ جی بالکل، یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ بالکل صوابدیدی اختیار ہے، کورٹ کی جورسڈکشن ہے، یہ کورٹ کی پاور ہے کہ وہ چاہے تو وہ معاف کر دے۔ اور عام طور پہ رجحان یہی دیکھا گیا ہے کہ عدالتیں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز ہیں ان میں معافی تلافی سے ہی کام لیتی ہے۔ بہت سارے کیسز ہیں، یعنی یہ کچھ کیسز تو ہیں جن میں کورٹ نے سزا کا آپشن استعمال کیا ہے، لیکن بہت ساری تعداد کیسز کی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہیں جن میں کورٹ نے، آنریبل کورٹس نے درگزر سے کام لیا۔ اگر آپ فائنڈ کریں گے تو بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے جن میں کورٹ نے درگزر کیا اور جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھائی۔ قطع نظر اس کیس کے کہ اس کیس میں جو عمران خان کا توہین عدالت کا کیس ہے، اس میں ان کی پاپولیرٹی کیا ہے یا ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کیا ہے، اور کورٹ جو ہے اس سے مرعوب ہوگی کہ نہیں، اس میں انفیکٹ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقدمے کی جو شدت ہے، جو ایلیگیشنز ہیں، یعنی ہم صرف توہین عدالت کے قانون تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں کہ توہین عدالت میں کورٹ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے اس میں ایلیگیشن کیا ہیں کنٹیمنر کے خلاف اور اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور کیا وہ جو معافی کے لیے جو شرائط ہیں اس کے لیے ضروری جو انگریڈینٹس ہیں کیا وہ کنٹیمنر پوری کر رہا ہے، اور اگر وہ پوری کر رہا ہے تو یہ عدالت کی پھر ثوابدید ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کو درگزر کر دے اور کنٹیمنر کو معاف کر دے۔ یعنی یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ اس کیس میں سزا ہوگی نہیں ہوگی، اور اس میں کنٹیمنر جو ہے اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیا وہ سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے۔ اگر تو ایسی صورت ہوئی تو پھر یعنی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے عدالت جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید درگزر کرے، اور یا ادروائز دوسرا آپشن جو ہے اس کو اختیار کرے۔ تو فی الحال تو اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ قانون جو ہے اس کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قانون کا منشا جو ہے وہ یہ ہے اصل میں کہ تاکہ جو عدالتوں کی وقت ہے، جو عدالتوں کا وقار ہے، اس کو عوام کی نظر میں بحال رکھا جائے، جو ڈگنیٹی آف کورٹس ہے اس کو بحال رکھا جائے عوام کی نظر میں، اور تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے جوڈیشل سسٹم پر وہ برقرار رہے۔